السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 102 آیت نمبر سے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر۔ 101 آیت تک تو الحمدللہ ہمارا ہو گیا تھا پچھلے لیسن میں، تو آج ہم 102 سے اپنا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم اپنی قرآن پاک کی آیت جو ہے 102 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، وہ اب کہاں سے ہے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا اور پیچھے ہوئے اس علم کے، ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، ان کی بادشاہت کے وقت۔ وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام کا، ولکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے، جو شیاطین تھے شیطان تھے، کفروا کفر کیا، یعلمون الناس السحر وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو سحر جادو، وما انزل اور جو اترے علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابیل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، وما انزل اور جو اترے علی الملکین جو اترا ہے دو فرشتوں پر، وہ جادو جو اترا علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابیل بابل شہر جو تھا اس میں، ہاروت و ماروت ان دو فرشتوں کے نام تھے ہاروت اور ماروت، وما یعلمان اور نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں فرشتے کہتے، انما نحن بے شک ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر سو تو نہ تم کفر کرنا نافرمانی کرنا، فیتعلمون پس وہ سکھاتے تھے، پس سیکھتے، فیتعلمون تو وہ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جس سے وہ جدائی ڈالتے، بہ اس سے اس جادو سے، بین المرء و زوجہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم اور نہیں وہ، بضارین وہ نقصان دے سکتا، بہ اس جادو کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو چیز نقصان کرے ان کو، ولا ینفعہم اور نہ نفع دے ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور خوب جان چکے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور خوب جان چکے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ جس نے اختیار کیا اس کو، اشترا ویسے تو خریدنے کے یا بیچنے کے معنی میں آتا ہے نا، تو یہاں پر آ رہا ہے مطلب کہ اختیار کیا، لیا اس کو، مالہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبث اور بہت ہی بری چیز ہے، ما شروا بہ انفسہم جس چیز کے بدلے بیچا، بہ جس چیز کے بدلے، ٹھیک ہے، شروا بیچا، انفسہم اپنے نفس کو، لو کانوا اگر یہ، یعلمون سمجھتے اس کو جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اور اگر بے شک وہ ایمان لائیں، وَاتَّقُوا اور تقوی کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو بدلہ پاتے، من عند اللہ
اللہ کے پاس خیر بہتر، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، اگر وہ جانتے۔ اب اس کی تفسیر میں ہے کہ جو یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا اتباع نہ کیا اور ایسی چیز یعنی کہ جادو کا اتباع کیا، اس کو اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی عہد سلطنت میں، اور بعض بیوقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر رکھتے ہیں۔ سحر مطلب کہ جادو بالکل ہی لغو بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یا عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی اور آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، سو وہی سحر جو ہے متوارث چلا آ رہا ہے، اس کا اتباع یہ یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں، جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے۔ اب جن فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں وہ سحر کسی کو نہ بتلاتے تھے جب تک احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خداوندی ہے کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے، سو اس پر مطلع ہو کر کہیں کافر مت بن جاؤ کہ اس میں پھنس جاؤ۔ سو بعضے لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر، اس جادو سیکھ لیتے تھے، جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جائیں کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ ساحر لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرہ برابر بھی ذرہ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے حکم سے، اور ایسا سحر حاصل کر کے بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو بوجہ گناہ کے ضرر رساں ہو، جو ان کو نقصان پہنچائے، اور ان کو یہ کسی قسم کا بھی نفع نہیں دیتا۔ تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے، اور یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں بلکہ ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس جادو کو کتاب اللہ کے حفظ اختیار کرے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی جادو اور کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر اور بدعملی کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے یہاں کا معاوضہ اس کفر اور بدعملی سے 1000 درجے بہتر تھا۔ کاش وہ ایسے نہ سیکھتے اور جادو نہ سیکھتے، اور کاش ان میں اتنی عقل ہوتی۔ اب اس کے جو معارف اور مسائل کیا ہیں، اب آیات مذکورہ کی تفسیر اور شان نزول میں نقل کیا گیا ہے کہ کچھ اسرائیلی روایات آتی ہیں، وہ مختلف لوگوں سے مختلف قسم کے شبہات پیش آتے ہیں۔ ان شبہات کا حل سیدی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہم اللہ نے نہایت واضح اور آسان انداز میں فرمایا ہے۔ اس جگہ کو بالکل اسی طرح نقل کر دینا کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض جو مفسرین ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں وہ کیوں نازل ہوئیں، یہاں سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو مفسرین جو تفسیر لکھنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں، جو مختلف مفسرین اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف جو ہے واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درمیانے آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر فرما دی
یہاں سے وما کافر سلیمان کہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیطانوں نے کافر و کفر کیا۔ یہاں پر اللہ پاک نے ان کی سلیمان علیہ السلام کی برات نازل فرما دی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عباس مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیتوں سے یہودیوں کی برائی کرنا مقصود ہے، کیونکہ ان میں جادو کا چرچا تھا۔ ان آیتوں کے متعلق زہرہ کا ایک لمبا چوڑا قصہ بھی مشہور ہے جو کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں۔ جن علماء نے اس قصے کو قواعد شرعیہ کے خلاف سمجھا ہے، رد کر دیا ہے، اور جنہوں نے اس میں تعویل کو خلاف شرع نہیں سمجھا ہے، رد نہیں کیا۔ ہمیں یہاں فی الوقت اس کے صحیح یا غلط ہونے سے بحث نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان آیات کی تفسیر اس قصہ پر موقوف نہیں، جیسے کہ ناظرین کو معارف و مسائل کے اس زیر عنوان مضمون سے اندازہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے، اور یہودی سب باتوں کے جاننے کے باوجود چونکہ عمل علم کے خلاف کرتے تھے اور تدبر سے کام نہ لیتے تھے، اس لیے اول تو ان کے جاننے کی خبر دی اور پھر آخر میں یہ کہہ کر اس کی نفی بھی کر دی کہ کاش ان کو علم اور عقل ہوتی، کیونکہ جس علم اور عمل پر تدبر نہ ہو وہ جہل کی مانند ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک زمانے میں جس کی پوری تعین میں کوئی محققانہ رائے اس وقت سامنے نہیں، دنیا میں خصوصاً بابل میں جادو کا بہت چرچا تھا، اور اس کے عجیب اثرات کو دیکھ کر جاہلوں کو اس کی حقیقت اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی حقیقت میں جو اختلاط اور شبہ ہوتا، اور بعض لوگ جادوگروں کو مقدس اور قابل اتباع سمجھنے لگے، اور بعض لوگ جادو کو نیک کام سمجھ کر اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے لگے، ٹھیک ہے، جیسا موجودہ دور میں مسمرزم کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اشتباہ اور غلطی کے دور کرنے کے لیے بابل شہر میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت نامی اس کام کے لیے بھیجے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت اور اس کے جو اس کی برائی ہے اس سے آگاہ کرو، اور جادو پر عمل کرنے نیز جادوگروں کی اتباع کرنے سے اجتناب کریں اور رکیں، اور جس طرح انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور کو معجزات دلائل سے ثابت کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہاروت اور ماروت کے جو فرشتے ہیں اور وہ جو دلائل قائم کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ ان کے احکامات اور ارشادات کی تعمیل اور اطاعت ممکن ہو، کہ یہ جو جادو سیکھ رہے ہیں تو یہ گناہ ہے اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام معجزات لے کے آتے ہیں وہ جادو نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف سے وہ معجزے ہوتے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ اول تو انبیاء علیہ السلام اور جادوگروں میں امتیاز اور فصل کرنا مقصود تھا، ایک حیثیت سے گویا انبیاء کرام علیہ السلام ایک فریق کا درجہ رکھتے تھے، اس لیے حکم فریقین کے علاوہ کوئی اور جو ہے تیسرا بندہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو ہی بھیجا بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کو۔ اب دوسرا، اس کام کی تکمیل جو ہے بغیر جادو کے الفاظ کی نقل و حکایت کی عادتاً ہو نہ سکی تھی، اگرچہ نقل کفر جو ہے ٹھیک ہے ہو سکتا تھا کہ کفر کا ذکر کیا، اور غلط جادو کا سیکھنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ کفر ہے، اور انبیاء علیہ السلام ایسے کام جو ہیں وہ تو گناہوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں، اور ان پر سلیمان علیہ السلام پر لوگ کتنی بڑی تہمت لگا رہے تھے اس وقت کے لوگ۔ اب اللہ پاک نے جو فرشتوں بھیجے تھے ان فرشتوں نے پھر بابل شہر میں آ کر اپنا کام شروع کر دیا کہ جادو کے اصول کو ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے عمل بد سے بچنے کی اور ساحرین سے نفرت اور دوری رکھنے کی تنبیہ اور تائید کی۔ جیسے کوئی عالم دیکھے کہ جاہل لوگ اکثر نادانی سے یہ کلمات بک جاتے ہیں، اس لیے وہ تقریراً یا تحریراً ان کلمات کو جو اس وقت شائع ہیں جمع کر کے عوام کو مطلع کر دیں کہ دیکھو یہ کلمات بچنے کے لائق ہیں، ان سے احتیاط رکھنا۔ پھر جب فرشتوں نے کام شروع کیا تو وقتاً فوقتاً مختلف لوگوں کی آمد و رفت ان کے پاس شروع ہوئی، اور وہ درخواست کرنے لگے کہ ہم کو بھی ان اصول و فروع سے مطلع کیا جائے، ہمیں بھی یہ جادو سکھایا جائے۔ تو پھر جب وہ جادو سیکھنے کے لیے آتے تو پھر
ان کو جو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت بتا دیتے کہ اس طرح کا جادو سیکھنا کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو، یہ کفر ہے کہ تم اس کو نہ سیکھو۔ تو اس طرح بہت سے لوگ بچ بھی جاتے کہ یہ گناہ ہے، اور فرشتے بتا بھی دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، بچ جاؤ، اور کچھ لوگ اس کو سیکھ بھی لیتے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اب سحر جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اب جو جادو ہے وہ لغت میں ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ قاموس، ٹھیک ہے، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین کا اثر، یا جیسے کہ آج کل مسمرزم چل رہا ہے، یا قوت خیالیہ کا اثر، اور محسوسات ہو مگر وہ محسوسات جو ہیں وہ مخفی ہوں، چھپی ہوں، جیسے مقناطیس کی کشش لوہے کے لیے، جبکہ مقناطیس جو ہے وہ نظروں سے پوشیدہ ہو، یا دواؤں کا اثر جبکہ وہ دوائیں مخفی ہوں، یا نجوم اور جیسے کہ چاند اور ستاروں کا اثر۔ اس لیے جادو کی اقسام بہت ہیں، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات اور شیاطین کے عمل کا دخل ہو، ٹھیک ہے۔ اور اصطلاح قرآن و سنت میں سحر جادو ایسے عجیب عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے جو ہے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو کہ شیاطین کو خوش کیا گیا ہو، یا چاند اور ستاروں کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہو، یا گندگی میں رہا جائے، یا غلط ہر قسم کے جو کام کیے جائے جس سے شیطان خوش رہتا ہے، ناپاک رہا جائے، تو وہ کر کے پھر وہ شیاطین کی جو گندگی اور وہ آ جاتے ہیں، وہ جادو ہے۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے ہوتی ہے جو شیاطین کو پسند ہیں۔ اسی لیے سے یہ جو جادو صرف ایسے ہی لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو گندے اور نجس رہتے ہیں، جو گندگی میں رہتے ہیں۔ اب جادو کی اقسام، امام راغب رحمہ اللہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ سحر کے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو محض نظر بندی اور تخیل ہوتی ہے جس کی کوئی حقیقت واقعہ نہیں، جیسے بعض جو ہے اپنے ہاتھ چلاکی سے ایسے کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظریں اس کو دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، یا قوتیں جو خیالیہ مسمرزم کے لوگوں کے جو ہے وہ آنکھوں کے آگے جو مقناطیس سے ایک موتی سا گھماتے ہیں اور ان کو مسمرزم کر دیتے ہیں ان کے دماغ کو، کہ اور جو ہے دماغ کو بالکل ان کے بند کر دیتے ہیں کہ جس سے دماغ پر پھر ایسا اثر ڈالا جائے کہ وہ ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت واقعتاً نہیں ہوتی۔ کبھی یہ کام شیاطین کے اثر سے بھی ہو سکتا ہے کہ مسحور کی آنکھوں اور دماغ پر ایسا اثر ڈالا جائے، مطلب کہ جس پر جادو کیا جا رہا ہے ایسا اثر ڈالا جائے جس سے وہ ایک غیر واقعی چیز کو حقیقت سہنے لگے، سمجھنے لگے۔ اب قرآن مجید میں فرعونی ساحروں کے جس جادو کا ذکر ہے وہ پہلی قسم کا تھا، جیسے کہ آتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے سحر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ آنے لگا کہ یہ رسیوں کے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ اب اس میں یخیل کے لفظ سے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ساحروں نے ڈالی تھیں حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھیں، اور نہ ہی پھر وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اللہ کے نبی آگے تو پھر ان کی جو رسیوں نے بھی کوئی اثر نہ کیا اور کوئی حرکت نہ کی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت جو ہے اللہ پاک کی طرف سے ایسی طاقت تھی کہ ان سے متاثر ہو کر ان لوگوں کے جو سانپ تھے وہ رسیاں جس طرح تھی بالکل اسی طرح نہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے رسی ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا۔ اب دوسری قسم اسی طرح کی تخیل اور نظر بندی ہے، اور بعض اوقات شیاطین کے اثر سے ہوتی ہے جو قرآن کریم کے اس ارشاد سے معلوم ہوئی۔ اب ایک جگہ اور ہے
هل أنبئكم على من تنزل الشیاطین تنزل على كل افاک نثیم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ کن لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں، ہر بہتان باندھنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سحر، یعنی شیاطین نے کفر اختیار کیا، لوگوں کو جادو سکھانے لگے۔ اب تیسری قسم یہ ہے کہ سحر کے ذریعے ایک شے کی حقیقت ہی بدل جائے، جیسے کسی انسان یا جاندار کو پتھر یا کوئی جانور بنا دیں۔ اب امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ جو ہیں اور ابو بکر جساس رحمہ اللہ وغیرہ حضرات نے اس سے انکار کیا ہے کہ جو جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدل جائے، بلکہ سحر کا اثر صرف تخیل اور نظر بندی ہے ہی ہو سکتا ہے۔ اب معتزلہ کا بھی یہی قول ہے، مگر جمہور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انقلاب اعیان میں نہ کوئی عقلی امتناع ہے نہ شرعی، مثلاً کوئی جسم پتھر بن جائے یا ایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منقلب ہو جائے۔ اب قرآن پاک میں فرعونی ساحروں جو ہے ساحر جادوگروں کے سحر کو تخیل قرار دیا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر سحر تخیل ہی ہو، اس سے زائد اور کچھ نہ ہو، اور بعض حضرات نے سحر کے ذریعے انقلاب حقیقت کے جواز پر حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حقیقت سے بھی استدلال کیا ہے جو موطا امام مالک رحمہ اللہ میں روایت ہے۔ ٹھیک ہے، جو کیا ہے روایت؟ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ ٹھیک ہے، اب گدھا بنا دینے کا لفظ مجازی طور پر بیوقوف بنانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہے سحر، جادو اور معجزے میں فرق۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات یا اولیاء کی کرامات سے ایسے واقعات مشاہدے میں آتے ہیں جو عادتاً نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو خرق عادت مطلب کہ عادت کے خلاف کہا جاتا ہے۔ خلاف بظاہر سحر اور جادو سے بھی ایسے ہی آثار مشاہدے میں آتے ہیں، اس لیے بعض جاہلوں کو ان دونوں میں جو ہے فرق بھی محسوس نہیں ہوتا، مطلب کہ دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں کہ سحر اور معجزے کو۔ اس کی وجہ سے وہ جادوگروں کی تعظیم اور تکریم کرنے لگتے ہیں، اس لیے دونوں کا فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ اب یہ فرق ایک تو اصل حقیقت کے اعتبار سے ہے اور ایک ظاہری آثار کے اعتبار سے۔ حقیقت کا فرق تو یہ ہے کہ سحر اور جادو سے جو چیزیں مشاہدے میں آتی ہیں یہ دائرہ اسباب سے الگ کوئی چیز نہیں، فرق صرف اسباب کے ظہور و خفا کا ہے۔ جہاں اسباب ظاہر ہوتے ہیں وہ آثار ان اسباب کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو جو سحر ہے وہ صرف ایک جو خیالات ہوتے ہیں وہ ہے، اور جو معجزے ہیں وہ اللہ پاک اپنے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگوں کو دیتا ہے۔ اب معجزے وہ بلا واسطہ فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ کو حق تعالیٰ نے ٹھنڈا فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، مگر ٹھنڈک بھی اتنی نہ ہو جس سے تکلیف پہنچے بلکہ جس سے سلامتی حاصل ہو۔ اب اس حکم الہی سے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آج بھی بعض لوگ بدن پر کچھ دوائیں استعمال کر کے آگ کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ معجزے نہیں بلکہ دواؤں کا اثر ہے۔ دوائیں مخفی ہونے سے لوگوں کا دھوکہ کر کے عادت کا ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور خود قرآن عزیز کی تصریح سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کنکریوں کی جو ہے مٹھی جو آپ نے پھینکی، در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اور جو سحر ہے اور وہ عام لوگ بھی کر لیتے ہیں، اور وہ جو جادو سیکھ لیتے ہیں شیاطین کی مدد سے۔ اب مراد یہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، مراد کے ایک مٹھی خاک اور کنکر کی سارے مجمع کی آنکھوں تک پہنچ جانا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کو کوئی
دخل نہیں، ٹھیک ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اور یہ معجزہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے خاک اور جو چھوٹی کنکریوں کی اٹھا کر پھینکی اور وہ تمام لشکر کے آنکھوں میں پڑ گئی تھی۔ اب آتا ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وجہ وہی ہے جو اوپر بتائی گئی کہ سحر جو ہے در حقیقت اسباب طبیعیہ ہی کا اثر ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اسباب طبیعیہ کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تاثر شان نبوت کے خلاف نہیں، جیسے ان کا بھوک پیاس سے متاثر ہونا، بیماری میں مبتلا ہونا اور شفا پانا، ٹھیک ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو ہو سکتا ہے، اور وہ ہے وہ اسباب طبیعیہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، اسی طرح ان پر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح ان کی نبوت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر سے متاثر ہونا خود قرآن میں مذکور ہے، جیسے کہ آیات ہیں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ٹھیک ہے۔ اور آتا ہے ایک جگہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہونا اسی جادو ہی کا اثر تھا۔ اب جادو کے احکام شرعیہ، اب جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں سحر صرف ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں کفر اور شرک اور فسق اور فجور اختیار کر کے جنات کو راضی کیا جائے اور ان کو راضی کر کے وہ کام کیا جائے، اور غرض اصطلاح قرآن و سنت میں جس کو سحر کہا گیا ہے وہ کفر اعتقادی یا کم از کم کفر عملی سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے کچھ اقوال یا اعمال کفر اور شرک کے اختیار کیے جائیں تو وہ کفر حقیقی اعتقادی ہوگا، اور اگر کفر اور شرک کے اقوال اور افعال سے بچ بھی گیا تو پھر ضرور اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب یہ کہ سحر کفر اعتقادی یا عملی سے خالی نہیں تو اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہوا، اس پر عمل کرنا بھی حرام ہوا۔ البتہ اگر مسلمانوں سے دفع ضرر نقصان ان سے ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے سیکھا جائے تو بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ اور اب یہ ایک اور مسئلہ کہ جو تعویذ وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگر جنات اور شیاطین سے مدد لی جائے تو اس کا سیکھنا بھی حرام ہے۔ اور ایک مسئلہ کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر بابل کے علاوہ باقی جو سحر بابل شہر میں جو ہاروت اور ماروت لے کر اترے، اس کی باقی اس کے علاوہ جتنی جادو کی قسمیں ہیں ان میں بھی اگر کفر اور شرک کا ارتکاب کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ خالی مباح اور جائز امور سے کام لیا جاتا ہو تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے، اس کو کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے کلمات سے ہی کام لیا جائے مگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی جائز نہیں۔ مثلا کسی کو ناحق نقصان پہنچانے کے لیے کوئی تعویذ کیا جائے یا وظیفہ پڑھا جائے کہ چاہے قرآن پاک کی آیت ہی ہو، اگرچہ وظیفہ اسماء الہیہ آیات قرآنیہ ہی کا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ چلیں یہاں پر ہماری یہ ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہوگی۔ آج ہمارا لیکچر تھوڑا لینتھی تھا کیونکہ ان آیات کی جو تفسیر تھی وہ زیادہ تھی۔ اللہ پاک آپ کو بھی سیکھنے کی، جو قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی مجھے بھی۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔